بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس درس خارج میں موجود تھا جس میں آغا وحید الخراسانی نے جملے استعمال کیے تھے، عجیب جملے تھے شہزادی کونین کے مرتبے اور مناقب اور فضائل کو سمجھانے کے لیے۔ روایات بڑی آسان سی ہیں، وہ روایتیں یہی تھی کہ جناب زہرا خود فرماتی ہیں، پیغمبر اکرم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی، من آذاہا فقد آذانی، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے اس کو راضی کیا اس نے گویا مجھے راضی کیا، جس نے اس کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے خدا کو غضبناک کیا، جس نے مجھے راضی کیا اس نے خدا کو راضی کیا۔ تو اب یہ آیت اللہ وحید الخراسانی چاہیے اس جملے کے میننگ کو سمجھانے کے لیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا راز ہے؟ پیغمبر اکرم کیا خدا نخواستہ بیٹی کے لیے بات کر رہے ہیں؟ کیا یہ باپ اور بیٹی کے رشتے کی بات ہو رہی ہے؟ تو اس لیول کا مرجع چاہیے جو ان عبارات سے، جو بظاہر بڑی سادہ سادہ سی عبارتیں، جو بڑی آسان سی عبارتیں ہیں، ان مطالب کو نکال سکے جو واقع مرجع نکال سکتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ سنخیت کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ وجود مقدس جس کو ہم پیغمبر اکرم کا وجود مقدس کہتے ہیں، جو رب ذوالجلال کی واجب الوجود ذات کے بعد کائنات کا اعلیٰ ترین وجود ہے، اس وجود کے بعد کوئی اور وجود اپنے آپ کو اس مرحلے تک پہنچا کیسے سکتا ہے کہ تکلیف اس وجود کو ہو اور پیغمبر کہیں کہ وہ تکلیف اس وجود کی تکلیف کے برابر ہے؟ یہ آسان نہیں ہے، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ یہاں پر جتنے والدین ایسے بیٹھے ہیں جنہوں نے بیٹیوں کو رخصت کیا ہے، وہ بھی جملہ کہہ سکتے ہیں اپنے داماد سے، مثال کے طور پر کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا دیکھو میری بیٹی کی خوشی میری خوشی ہے۔ رشتہ داروں سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میری خوشی میری بیٹی کی خوشی میں۔ یہ باپ اور بیٹے کا رشتہ ہونا اور ہے۔ پیغمبر یہاں باپ اور بیٹی کا رشتہ نہیں بتا رہے، پیغمبر اس کو لنک کر رہے ہیں اپنے اور خدا کے رشتے کے ساتھ۔ یعنی یہ محمد ابن عبداللہ اور فاطمہ بنت محمد کی بات نہیں ہو رہی، یہ رسول اللہ اور بضعۃ الرسول کی بات ہو رہی ہے، اس سنخیت پر ہے۔ اور پھر آغا وحید الخراسانی یہ استنباط کرتے ہیں، یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ کہا کہ ان آیات، ان احادیث کو دیکھنے کے بعد، پیغمبر اکرم کے ان الفاظ کو دیکھنے کے بعد ہمیں ایک بات سمجھنا پڑتی ہے کہ اس مقام پر لے کر گئے پیغمبر اکرم جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو جس پر کائنات کی کوئی شے پیغمبر کے علاوہ نہیں پہنچ سکتی۔ یعنی جہاں پر ایسا محسوس ہوتا ہے، شاید سمجھانے کے لیے جملہ کہوں، جہاں مولائے کائنات بھی ہم کو پیچھے نظر آتے ہیں۔ یعنی حفظ مراتب کے اعتبار سے جملہ میں نے پہلے کئی مرتبہ استعمال کیا، آج پھر استعمال کرتا ہوں کہ گویا پروردگار کے بعد اگر کائنات میں جو اعلیٰ ترین وجود ہے وہ ایک ہی کرسی جس پر بیٹھا ہوا وجود مقدس کا نام ہے پیغمبر اکرم۔ اب اگر برابر میں ایک اور کرسی رکھی جائے تو سب سے پہلے برابر میں کرسی آ نہیں سکتی، اس لیے کہ وہ ہے ہی ایک وجود۔ ابھی دوسری کرسی اسی صورت میں آ سکتی ہے جب ہم اس کائنات کی تمام مخلوقات میں انسانوں کو، غیر انسان تو آ ہی نہیں سکتا، تمام انسانوں کو دو اصناف میں تقسیم کریں، اقسام میں نہیں، دو اصناف میں تقسیم کریں، ایک صنف رجال بنے، ایک صنف نسواں بنے، اور ہم کہیں کہ ٹھیک ہے ہم پیغمبر کو دائرہ رجال میں لے کر جاتے ہیں اور زہرا کو دائرہ نسوان میں لے کر آتے ہیں، اور پھر کہیں کہ ہم اب دو کرسیاں رکھنا چاہتے ہیں اور ایسی کرسی ہو کہ جو گویا پیغمبر کے مرتبے کے برابر بھی ہو صنف نسوان میں، تو اب صنف رجال میں پیغمبر اس کرسی پہ بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے، صنف نسوان میں اگر اس کرسی پہ کوئی بیٹھا ہوا نظر آئے گا تو فاطمہ زہرا کی ذات کے سوا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔